آج میں آپ لوگوں سے سکسیس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ واٹ از سکسیس، ہاؤ وی کین اچیو سکسیس۔ یہ دو ٹاپک بڑے امپورٹنٹ ہیں آج کی سوسائٹی میں، کیونکہ انفیکٹ ہم لوگوں نے سکسیس کو ہم بھول چکے ہیں جو سکسیس اصل ہے۔ ہم ایک فیک سکسیس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب فیک سکسیس کیا ہے؟ وہ فیک سکسیس ہوتی ہے جو ٹیمپریری ہوتی ہے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے۔ ہم اس کے لیے دن رات صبح و شام ہر وقت سوچتے رہتے ہیں۔ انفیکٹ میں آج آپ لوگوں کو کچھ 2-3 باتیں ایسی بتاؤں گا جس سے آپ لوگ تھوڑا کلیئر ہوں گے کہ اصل سکسیس ہوتی کیا ہے۔ دیکھیے، ہماری نظر میں تو سکسیس صرف وہی ہے جس میں ہم لوگوں کے پاس اگر پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اچھی لائف سٹائل گزارنا شروع کر دیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہم سکسیسفل انسان ہیں، اور اس کے بالکل برعکس اگر ہم اور چیز دیکھیں تو ہمارے پاس ایک اچھا مرتبہ اگر آ جائے تو ہم اسے بھی سکسیس سمجھتے ہیں۔ انفیکٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سکسیس وہی ہے جو دین کے ساتھ کنیکٹ ہونے سے ہمیں ملے گی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں ملے گی۔ تو کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ کوشچن صرف اتنا سا ہے میرا، کیا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا؟ دیکھیے، اگر سکسیس مال و دولت ہوتی تو آپ مجھے یہ بتائیں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑوں کو بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے دنیا کی مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دولت، یہ سونا اس دنیا کا ہی ہے، اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر دیکھیے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہم ناکام ہوں گے؟ ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے اور آخرت کی بھی دنیا ہماری اچھی ہوگی۔ کوشچن صرف اتنا سا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے پر آپ نے انکاری کی۔ یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ دنیا کی دولت صرف دنیا کے ساتھ ہی کنیکشن ہے، اس کا آخرت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری، ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، جتنے بھی صحابہ تھے، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، اور جتنے بھی اللہ کے ولی گزر چکے ہیں، تابعین ہیں، ان کی زندگی کو اگر پڑھیں، جنہوں نے حضور کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بسر کیا، وہ کامیاب نہ صرف اس دنیا میں ہوئے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوئے، اور آج بھی ان کے چرچے دنیا میں چل رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی بات کروں تو ناروے کے اندر آج بھی ان کا نام ہے، ناروے کے اندر آج بھی ان کی بلدیہ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عمرز لا فالو ہے، عمر کے قانون وہاں آج بھی چل رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے کامیابی۔ ہم ایک ڈاکٹر، انجینئر صبح و شام محنت کر کے کیا زیادہ سے زیادہ بن سکتے ہیں، اور بننے کے بعد پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس جب ہمارا ایک کمفرٹ زون آئے گا تو ہم اس دنیا سے روانہ ہو جائیں گے۔ میری گزارش یہ نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹلی دین کو چھوڑ دیں، کمپلیٹلی دنیا کو چھوڑ دیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اتنے دنیا میں مگن نہ ہو جائیں کہ صرف نہ ہی دین کو ٹائم دے پائیں، نہ ہی پوری کی پوری آپ لوگ اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لا سکیں اور آپ کے جانے کا وقت آ جائے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ ایک دفعہ ایک وادی سے گزر رہے تھے، آپ وہاں بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگ گئے، بچوں کی طرح رونے لگ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا، اس نے پوچھا ہے کہ آقا آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی وحشت سے تو دنیا ڈرتی ہے، آپ کی وحشت سے تو لوگ ڈرتے ہیں، آپ تو ایک حاکم ہیں، حکمران ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہاں پر آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، بہت خوبصورت آپ نے بات کہی۔ آپ نے کہا مجھے ایک بچپن کا واقعہ یاد آ گیا ہے۔ جب میرے بابا نے مجھے 5 اونٹ دیے کہ ان کو ترتیب سے کھڑے کرو، تو میں ایک کو صحیح کرتا تھا تو دوسرا خراب ہو جاتا تھا، جب دوسرے کو ٹھیک کرتا تھا تیسرا خراب ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ 5 اونٹ مجھ سے ترتیب میں کھڑے نہ ہو سکے۔
اس بات پر میرے ابا جی نے مجھے اتنا ڈانٹا، اتنا مارا کہ تو ایک عرب کا بیٹا ہے اور تجھ سے یہ 5 اونٹ سنبھالے نہیں جا رہے۔ تو کہتا آج مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ یہ وہ غریب انسان جس سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جا رہے تھے، آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے اٹیچ ہونے کی وجہ سے 22 لاکھ مربع میٹر پر اکیلا حکومت کر رہا ہوں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کیا خوبصورتی ہے، کیا فائدے ہیں۔ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، ایک اچھا مرتبہ، ایک اچھا مقام ملے گا، اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ ایک اچھی مقام تک پہنچ سکتے ہیں صرف اور صرف تب جب آپ دین کے ساتھ جڑیں گے۔ آپ لوگوں سے سب سے میری گزارش صرف اتنی ہے کہ جی ہم لوگ اپنی یہ چھوٹی سی زندگی کو اتنا اچھا اور بہتر بنانے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کوشش کے اندر ساری کی ساری صرف کوشش دنیا کی کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہم لوگوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے، موت کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے ذہن میں نہیں آتا، کیا اللہ کی نشانی نہیں ہے یہ کہ ہم نے جنازے اٹھا کر لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہوئے تو دیکھے ہیں، وہاں سے کوئی واپس آتا نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پرماننٹ جگہ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، دس از اے ٹیمپریری تھنگ۔ ہم یہاں پہ کچھ عرصہ کچھ وقت کے لیے ہیں، ہماری سانسیں کبھی بھی بند ہو سکتی ہیں۔ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کے گھر کی بھی ضرورت ہے، وہاں بھی ایک خوبصورت محل کی ضرورت ہے، وہاں بھی ایک آرام و آسائش کی ضرورت ہے، لیکن وہ سب کچھ ہمیں تب ملے گا جب ہم اس دنیا میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب اس میں ساتھ ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے گھروں میں کریں، ان کے چرچے اپنے کمروں میں، اپنے بیٹوں میں، اپنی بیٹیوں میں، سب میں کریں، تاکہ وہ بہت علم سیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کو بسر کریں۔ آپ کو میں نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے، میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، نیو جنریشن جتنی بھی ہے اس کے لیے بھی میں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اور سب بڑوں کے لیے بھی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں یہ چراغ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہے وہ جلانے کی ضرورت ہے۔ اس کی اشد ضرورت پڑی ہوئی ہے ہمیں۔ ہم اپنے گھروں میں بول بالا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کریں، ان کی خوبصورتی کا کریں، ان کی تعلیمات کا کریں، تاکہ ہمارے بچے اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں اور ہماری آنے والی زندگی بہتر بن سکے۔ تو اگر آپ ایسی اور بھی بہت ساری ویڈیوز چاہتے ہیں جس میں آپ کو سکسیس، زندگی کے پہلو اور زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں چاہتے ہیں، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں، تاکہ آپ لوگوں کو میری جو اگلی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی ملیں۔ اور اگر آپ کو یہ کنٹینٹ میرا اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب اور ساتھ ضرور کمنٹ کیجئے، تاکہ میں اور ایسی بہت ساری ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کو شیئر کروں۔ تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم۔